میں یہ عبارت آپ کو بتا سکتا ہوں، حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے میرے خاندان کا سب سے نالائق اور مجہول آدمی اسماعیل دہلوی ہے، سب سے مجہول، بلکہ مجہول مطلق اسماعیل دہلوی۔ میں نے کہا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سند المحدثین اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی الانتباہ فی سلاسل اولیاء، اٹھا کے دیکھو حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، ذرا توجہ کرنا حضرات، آپ کی توجہ ہٹ رہی ہے، حضرت مولا علی کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں، ذرا توجہ فرمائیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں جب بھی مجھے کوئی مصیبت پیش آتی ہے، جب بھی مشکل پیش آتی ہے، میں نجف اشرف کی طرف منہ کر کے ناد علی پڑھتا ہوں، میری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ کہہ لیں نا سبحان اللہ، پھر بات آگے کروں گا۔ یہ اسماعیل دہلوی کا دادا ہے، ہمارے بھی استاد ہیں، ہمارے بھی یہ استاد ہیں، ہمارے بھی یہ استاد ہیں بھائی، سند المحدثین ہیں، ہمارے استاد ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہمارے استاد ہیں، ہماری سند میں ان کا نام آتا ہے، مرکز ہے وہ ہماری سند کا، لیکن اس خاندان کا سب سے نالائق آدمی جس کو فالو کرتے نجدی، وہابی، اسراری، پر اسراری، تبلیغی، مودودی، ہاں مودودی صاحب نے بھی لکھا ہے نا تفہیمات میں، تفہیمات کا حوالہ لکھا ہے کیا تجدید و احیاء دین میں، سالار مسعود کی قبر پر جانا اور حضرت مودود رحمت اللہ علیہ چشتی ان کے مزار، غریب نواز کے مزار پر جانا قتل اور زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ مودود صاحب کا بھی یہ ذوق ہے، اس قسم کے فتوے لکھتے ہیں وہ، ہاں، اور یہ بھی اسماعیل دہلوی کی طرف سے لگایا ہوا فتویٰ ہے۔ گرامی قدر حضرات سنیے توجہ کے ساتھ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میں ہی نہیں، میرے باپ شاہ عبد الرحیم کا بھی یہ معمول تھا، جب تکلیف آتی، مصیبت آتی تو ہم ناد علی پڑھتے، ہم ناد علی پڑھتے، اور ناد علی ہے کیا؟ سنو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی نالائق اولاد، تم بھی سنو اور عاشقان مصطفیٰ آپ بھی سنو، ان کی نالائق اولاد بھی سنیں۔ خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، یہ نالائق اولاد وہ بھی سنیں، بابا جی کا عمل سنیں، بابا جی کا عمل سنیں، یہ کوئی بھنگی چرسی نہیں ہے شیعہ جو بھنگ گھوٹتے گھوٹتے یا علی کہنے لگ گیا، یہ شاہ ولی اللہ ہے جو حدیث پڑھاتے پڑھاتے نادی علی پڑھ رہا ہے، ان کی بات سند نہیں ہے، کوئی بھنگی کہتا ہے، کوئی چرسی کہتا ہے، چرس کا اس نے چرٹ لگایا ہے اور اب کہتا ہے یا علی، میں نے کہا اس کی بات نہیں کرتا، وہ ہماری سند ہی نہیں ہے، وہ تو خبیث ہے، ہم اس کو کب مانتے ہیں، ہم تو منہ ہی نہیں لگاتے اس کو۔ میں شاہ ولی اللہ کی بات کرتا ہوں جو موطا امام مالک کی شرح لکھتے لکھتے اچانک قلم رک گیا، فرمایا ہاتھ میں درد ہے، طبیعت میں انقباض ہے، آگے حدیث کی شرح نہیں لکھ سکتا، فوراً ناد علی پڑھی، طبیعت سکون پر آ گیا، حدیث کی شرح لکھ رہے ہیں، طبیعت میں انقباض پیدا ہو گیا، ہاتھ درد کرنے لگا، فرماتا ہے اتنے میں خیال آیا کہ کیوں نہ روحانیت علی سے اکتساب کیا جائے، تو اچانک نجف اشرف کی طرف منہ کر کے میں نے پڑھا ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل غم و ہم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی، فرمایا 3 مرتبہ علی کو پکارا، تکلیف بھی دور ہو گئی، طبیعت میں بھی انشراح پیدا ہو گیا، پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بلکہ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ وظیفہ تو سنو نا، کیسے مددگار ہیں بھائی، کیسے مددگار ہیں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم یہ ان کے بھی باپ ہیں، یہ پردادا ہیں اس کے اسماعیل بیوقوف کے پردادا۔ شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قول مبارک شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا، فرماتے ہیں ہمارے خاندان میں تو یہ عادت ہے کہ لوگ اگر آتے ہیں ہمارے پاس، وہ عامل تھے نا، روحانی بھی تھے، تو وہ لوگ آتے ہیں جی ہمارے مکان میں چڑیلیں رہتی ہیں، ہمارے مکان میں آسیب ہے، ہمارے مکان میں اثر ہے، یہ فلاں سحر ہے، جادو ہے، تو فرماتے ہیں میرے ابا جی ایک مختصر سا 2 مصرے ان کو لکھ کے دیا کر،
میں دروازے پہ لگا دو، کوئی چڑیل، کوئی آسیب، کوئی سحر، کوئی جادو، کوئی بلا، کوئی مصیبت اندر نہیں آ سکتی، وہی تو نکل جائے گی۔ پوچھا جناب وہ کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ وہ اعلیٰ دین کا چراغ ہے کوئی آپ کے پاس؟ کون ہے؟ کیا کرتا ہے وہ؟ فرمایا میرے ابا، حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں میرے ابا یہ لکھا کرتے تھے، لی خمسۃ اطفی بیا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ یہ 5 نام ہوتے تھے، یہ 5 ہیں جو تکلیفیں دور کرنے والے ہیں، وبائیں دور کرتے ہیں، تکلیفیں دور کرتے۔ کون؟ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ اور بولو نہ سنیو سبحان اللہ۔ اور یہ شاہ عبد الرحیم لکھے تو ذرا بات اور ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا پگلے اپنی اصل دیکھ، اپنی جڑ دیکھ، اور تیرا بیڑا کہاں غرق ہو گیا؟ اپنی جڑ دیکھ۔ وہ کہتے ہر مصیبت دور ہوتی ہے۔ میں نے کہا شرک نہیں ہوتا، مصیبتیں تو اللہ دور کرتا ہے، شرک نہیں ہوتا ان 5 کے نام لکھنے سے، اور ان 5 سے تو جل جاتا ہے، جل جاتا ہے۔ یہ جسٹس خالد محمود ہے۔ میں نے کہا سڑ گئے، یہ مولوی محمد نافع ہیں، 5 کے مخالف ہیں، اوپر مقدمے لکھتے ہیں خالد صاحب۔ آپ کے مانچسٹر میں ہوتے ہیں نا، ابھی پاکستان گئے اور جنرل صاحب کو بڑے پسند ہیں، وہ جسٹس بنائے۔ میں نے کہا اتنا بےہودہ آدمی، یہ تو چوکیدار نہیں بنایا جا سکتا، جسٹس بنایا آپ نے اس کو؟ ایسا بےہودہ آدمی تو چوکیدار بنانے قابل نہیں ہے، جس کو آج تک نہ حضور کی معرفت ہو نہ حضور کی آل کی معرفت ہو۔ زور سے بولو، کیونکہ حضور کی آل کی معرفت کو اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے کہ جج نہیں بنایا جا سکتا۔ ہاں نہیں بنایا جا سکتا۔ میرے آقا کا فرمان ہے، من لم یعرف فطرتی، جو میری اولاد کے حقوق کو نہیں پہچانتا، یا تو ہے ہی ولد الزنا، یا تو ہے ہی ولد الزنا، اور یا وہ حرام وقت کی پیداوار ہے، حرام وقت کی، یا تو ولد الزنا ہے یا حرام وقت کی، کہ جب قربت منع ہے، قربت خاص دنوں میں جب منع ہے، یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، یا تو ان دنوں میں اتفاق سے وہ ہونے والا ہو گیا ہے، یا ہے ہی ولد الزنا جو میری اولاد کے حقوق کو نہیں پہچانتا۔ ذرا پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اس کی دلیل پیش کرنا میری ذمہ داری ہے۔ یہ جو جملہ میں نے ابھی بولا میں اس کو فتاوی میں بھی پیش کر سکتا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، جو نہ پہچانے وہ جج ہوتا ہے۔ 100 سند کے ساتھ حدیث لکھی، پھر بھی محمد نافع نے جرح کی اس پر۔ خارجی کی نشانی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ کیا کریں گے خارجیوں کا مقابلہ جن کو سمجھ ہی نہیں کسی کتاب کو دیکھنے کی بھی، اور ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہوں گے اہل بیت کے کہ ہم ان کی عظمت کی حفاظت کریں گے۔ ارے تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ باہر کرتا کون ہے اور کس طرف سے کرتا ہے۔ تیرے پاس وقت ہے کہ ان کو پہلے پڑھے کہ وہ کون حملہ کرتا ہے اہل بیت کی عظمت پر؟ تو اہل بیت کی عظمت کی حفاظت کرنے نکلا، تجھے پتا کیا کہ پہلے باہر آتا کدھر سے ہے؟ ارے تو ان کو اہل بیت کا غدار کہتا ہے جنہوں نے اپنے سینے ان کے تیروں کے سامنے کیے ہوئے۔ تو کیا جانتا ہے کہ اہل بیت کی حفاظت کرنے والا میدان میں کون ہے؟ ہر وقت تیروں اور تلواروں کے سائے میں کون پھرتا ہے؟ اور جس کی جان کے وہ دشمن ہے، خون پی جانا چاہتے ہیں خارجی۔ اور آج بھی الحمدللہ کہ ہم نے کراچی سے لے کر، کراچی لٹی جٹی کے پل سے لے کر درہ خیبر تک، خیبر کے دروازے تک ہم خارجیوں کے مقابلے میں آج بھی لڑ رہے ہیں۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے، زندگی کے آخری سانس تک حسین کے غداروں سے عرفان مشہدی لڑتا رہے گا۔ گرامی قدر حضرات، انہوں نے اس پر لکھا، خالد صاحب نے بھی اس پہ لکھا، مولوی نافع نے بھی لکھا، 100 سند کے ساتھ جس حدیث کو پیش کیا اس پر بھی جرح کی۔ میں نے کہا شرم آنی چاہیے تمہیں، شرم آنی چاہیے۔ محدثین کہتے ہیں جس کی 4 سندیں جس کی نظیر میں آ جائیں اور جس کے مطابع میں 4 سندیں ہو جائیں، اس پر جرح کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ وہ خبر واحد ہو، ضرورت نہیں ہے اس کے جس کے مطابق یا مشاہد میں 4 سندیں پیش ہو جائیں، نظیر آ جائے، اس پر باس کی۔ اور 100 سند پیش کر کے بھی جرح کی محمد نافع نے۔ میں نے کہا تیرے اندر جرح ہے، تیرے کے اندر زخم ہے، ناسور ہے تیرے اندر اہل بیت اطہار کے ساتھ بغض کا، تبھی تو اس پر جرح کرتا ہے۔ جان لے کہ 5 یہ 5 المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ حضرت شاہ عبد الرحیم لکھتے ہیں کہ دروازے پہ لکھ دو علی کا نام، علی کی مدد آئے دور کی بات، صرف نام لکھ دو،
سحر، جادو، ٹونا، آسیب جانتے، جنات جانتے ہیں، یہ شہنشاہ ولایت ہے، اس کے نام کا ادب ہے، اس مکان میں داخل نہ ہوں گے، داخل ہو جائیں تو تکلیف نہ دیں گے، تکلیف نہیں دیں گے کس کو؟ جو علی کا نام پکارنے والا ہے، زور سے کہو سبحان اللہ۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی مصیبتیں دور فرمانے والے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے میرے رب نے بھی انہیں مددگار بنایا، میں محمد نے قیامت تک اس کو تمہارا مددگار بنایا، او علی لکل مومن من بعدی۔ لیکن اس کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ کلمے میں اس کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں، کیوں کہ سرکار نے فرمایا علی تیرا حال بھی عیسیٰ جیسا ہے، تیرا حال بھی عیسیٰ جیسا ہے، جو نہیں مانیں گے وہ تیرا ایمان بھی نہیں مانیں گے، اور جو مانیں گے وہ تیرے مرتبے سے بھی بڑھ کر تجھے بنائیں گے، کچھ تجھے گھٹا کے پیش کریں گے، کچھ تجھے مرتبے سے بھی بڑھا کے پیش کریں گے، لیکن یاد رکھ وہ بھی کم نہیں ہوں گے جو عین اتباع سنت میں تیرے قدم با قدم چلیں گے، کیونکہ تو میرے قدم پہ آئے گا، تیری اولاد تیرے قدم پہ آئے گی، اور وہ بھی کثیر تعداد میں ہوں گے جو تیری اولاد کے نقش قدم پر چلیں گے۔ تبھی مصطفیٰ کا ارشاد ہے انی تارکم فیکم ما ان اخذتم بہما لن تدلوا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ فرمایا دو چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب نہ چھوڑنا، میری اولاد کا نقش قدم نہ چھوڑنا۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ سننے بھائیو، یہ ولی ہیں، ولی ہیں، کہا پانچ کدھر سے آگے؟ پانچ کیوں کہتے ہو؟ پانچ، میں نے کہا پانچ سے آپ کو کچھ چڑ ہے؟ کیا تکلیف ہے پانچ سے آپ کو؟ سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرین میں سے ہیں، سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرین میں جنتی، سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرین میں سے جنتی، سعد ابن ابی وقاص۔ فرمایا مباہلہ کی آیت جب نازل ہوئی، سیاستہ اٹھا کے دیکھو سنیوں، دعا علی و فاطمہ و حسن و حسینہ، مباہلہ کے لیے نصارہ بنی نجران کے سامنے جانے کے لیے رسول اللہ نے حضرت مولا علی کو، حضرت امام حسن کو، امام حسین کو، حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا۔ خارجیو تم بھی حضرت سعد کے تو بڑے کلمے پڑھتے ہو، وہی سعد روایت کرتے، زور سے کہو نا سبحان اللہ۔ تمہیں کیا پتا، تم تو پارٹیاں بناتے ہو نا، پارٹیاں بنانے کی کوشش کرتے ہو کہ ان کو مقابل لائیں گے، ہم مقابل لائیں گے ان کی، یہ مقابل نہیں ہے، یہ غلام ہے، کہیے نا سبحان اللہ۔ مقابل نہیں ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب فضیلت بیان کریں گے لوگ مقابل کے طور پر، مقابل، حضرت عمر مقابل نہیں ہیں، حضرت عمر کو حضرت علی مرزا بھی مقابل نہیں مانتے، ابو بکر صدیق مقابل نہیں ہیں، کیونکہ ان کو حضرت سے علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھی مقابل نہیں مانا۔ کیوں؟ علی شیر خدا نے اپنی سگی بھابی حضرت اسما جو حضرت جعفر ابن ابی طالب کی بیوی ہیں، عبداللہ بن جعفر طیار کی ماں ہیں، حضرت زینب جو حضرت علی مرزا کی بیٹی ہیں ان کی ساس ہیں، یہ حضرت اسما، حضرت جعفر طیار جب شہید ہو گئے تو ان حضرت اسما کا نکاح خود حضرت مولا علی شیر خدا نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کیا۔ سنیو ذرا غور فرماؤ، حضرت اسما حضرت ابو طالب کے گھر کی عزت ہے، ابو طالب کے گھر کی عزت ہے، بہو ہے نا، اور یہ عورت جو ہے اس کا مرتبہ ذرا دیکھنا۔ حضور نے ان کو فرمایا اسما تمہارا والی میں محمد ہوں، تیرے بچے یتیم نہیں ہوئے، جعفر طیار شہید ہو گئے، فرمایا بچوں کو یہ نہ کہنا کہ تم یتیم ہو گئے، محمد تمہارا والی ہے۔ شاہ ستہ میں حدیث موجود ہے، میں محمد رسول اللہ جعفر کے بچوں کا والی ہوں، اسما میں تمہارا والی ہوں، ان کو یتیم نہیں کہنا، میں والی ہوں۔ حضرت جعفر طیار سگے بھائی ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے، 10 سال بڑے ہیں آپ سے، 10 سال بڑے ہیں جعفر طیار، اور جعفر وہ ہستی ہیں کہ محمد رسول اللہ کی شبیہ ہیں، شبیہ۔ حضور فرماتے ہیں محمد رسول اللہ کی فصاحت رب نے جعفر ابن ابی طالب کی زبان پر رکھ دی ہے۔ جعفر قیامت کا خطیب ہے، جعفر ابن ابی طالب قیامت کا خطیب ہے۔
محمد رسول اللہ کا علمدار ہے. غزوہ موتا میں دونوں بازو قلم ہو گئے, اپنی دانتوں سے محمد رسول اللہ کا علم بلند کیا. ان کی بیوی حضرت اسماء کا نکاح مولا علی نے خود ابو بکر صدیق کے ساتھ کیا. یہ محمد ابن ابی بکر کا نام جو آتا ہے نا تاریخوں میں آپ نے پڑھا ہے, حضرت علی اور مرزا کے ساتھ رہتے تھے. یہ محمد انہی حضرت اسماء کے بیٹے ہیں. جب نکاح فرمایا حضرت علی المرتضیٰ نے سگی بھابھی کا نکاح ابو بکر صدیق کے ساتھ, اور حضرت ابو بکر صدیق کا جب وصال ہوا تو اسی عورت حضرت اسماء سے حضرت علی نے خود نکاح فرمایا. اندازہ فرمایا میں کس لیے پیش کر رہا ہوں یہ بات. مولا علی کو ان سے بغض نہیں, مولا علی کو ان سے محبت ہے. حضرت عمر بن خطاب کے عقد میں نکاح میں حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی, حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی حضرت ام کلثوم حضرت عمر بن خطاب کے نکاح میں ہیں. حضرت عمر بن خطاب داماد ہے مولا علی کے, داماد ہے مولا علی کے. آج عجیب قسم کی باتیں لوگ کرتے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے, کسی کتاب میں نہیں لکھا. فلاں مولوی صاحب نے اپنے فتوے میں لکھ دیا ہے, کوئی 30-40 صفحے لگا دیے ہیں کہ حضرت ام کلثوم سے نکاح نہیں ہوا حضرت عمر کا. تو میں نے کہا تمہیں تکلیف کیا ہے, کیا تکلیف کیا ہے تمہیں؟ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر بن خطاب سے, تمہیں تکلیف کیا ہے اس بات کی؟ کہا لکھا نہیں کسی نے. تو میں نے کہا لکھا نہیں تو آپ کو تردید کی ضرورت کیا پڑی؟ یہ کوئی مسئلہ ہے نا, کوئی الجھن ہے تبھی آپ تردید کرتے اس کی. ارے پگلے, یہ تو بخاری شریف میں لکھا ہے, یہ تو بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب داماد ہے مولا علی کے. زور سے کہو. ارے سنیوں کی کتاب بخاری شریف میں موجود ہے اور شیعوں کی اصول کافی میں موجود ہے. ایک نہیں 8 روایتیں موجود ہیں. مولا علی شیر خدا کو کیا اور رشتے نہیں ملتے تھے؟ ارے ملتے تھے, لیکن عمر بن خطاب کے نکاح میں اپنی بیٹی دے کر مولا نے یہ ثابت کیا کہ کل ان کو بکتے نہ رہنا, میں بھی وزیر ہوں مصطفیٰ کا, عمر اور ابو بکر بھی وزیر ہے مصطفیٰ کا. اس تعلق پر کچھ قربانی دینی پڑتی ہے نا, تعلق یوں ہی نہیں بتائے جاتے. آج آپ انکار کریں گے. میں نے کہا سورج چاند جب روشن ہو جائے, چاند نکل آئے, سورج نکل آئے, یہاں تو جلدی چھپ جاتا ہے, پاکستان میں جلدی چھپتا بھی نہیں. جب نکل آئے تو پھر مٹی ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جی. مٹی اس تک نہیں پہنچتی, نہ اس کی چمک کو آپ روک سکتے ہیں. حضرت مولا علی کا نقش قدم ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کے صحابہ کو برا نہیں کہنا, میرے مصطفیٰ کے صحابہ کو برا نہیں کہنا. عمر کو برا کہتے ہو, شرم کرو, عمر کے گھر میں علی کی بیٹی ہے. اس گھر کی طرف اگر منہ کرو ان کو برا کہنے کے لیے تو میری بیٹی کا گھر ہے, شرم کرنا. ایرانیوں مولا علی مدینۃ العلم کا باب ہے, وہ جانتا تھا کل تم جیسے بھی پیدا ہوں گے, تبھی اتنی گوڑی رشتہ داری کی. شرم کرو. عثمان کو بکتے ہو, اس کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں ہیں. عمر کو بکتے ہو, اس کے گھر میں میری اور فاطمہ کی بیٹی ہے. زور سے کہو نا سبحان اللہ. علی کو ماننے کا طریقہ ہے پھر سب علی کو مانو, علی کے سب تعلق کو مانو. نہیں بھائی الگ نکال کے کہا جی نہیں بس ہم حضرت علی کو مانتے ہیں, اس طرح تھوڑا ہی مانا جاتا ہے حضرت علی کو. اور میرے ولی نہیں ہیں. 5 تن کا تو مخالف ہے. 5 تن کیا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا دا علی و فاطمہ و حسن و حسین. مباہلہ میں حضرت سعد ابن ابی وقاص, 10 مبشرین میں کون سعد ابن ابی وقاص جسے مصطفیٰ فرماتے ہیں سعد تجھ پہ میں محمد کے ماں باپ قربان. غزوہ احد میں حدیث اٹھا کے دیکھو, سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان. اور تیر مارو, اور تیر مارو, تجھ پہ میرے ماں باپ قربان. ساری دنیا حضور کو کہتی ہے آپ پر ہمارے ماں باپ قربان. سعد ابن ابی وقاص وہ ہے جس کے لیے رسول فرماتے تجھ پہ میرے ماں باپ قربان. 10 مبشرین میں سعد ابن ابی وقاص. بخاری اٹھا کے دیکھو, عبداللہ ابن عمر سے حضرت عمر نے فرمایا کہ تو مجھ سے تصدیق کرانے آیا مسائل الخفین میں. کس نے روایت کی؟ کہا سعد نے. فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ کل کا بچہ ہے تو, سعد حدیث بیان کرے تو تصدیق کی ضرورت ہے. مسائل الخفین کی حدیث پر عبداللہ ابن عمر تصدیق کے لیے آئے حضرت عمر سے. کیا 3 دن رات ہی ہے مسافر کے لیے اور مقیم کے لیے 1 دن رات؟ فرمایا یہ بیان کس نے کیا؟ کہا سعد ابن ابی وقاص نے. فرمایا عبداللہ تمہیں شرم آنی چاہیے, جانتے ہو سعد کون ہے؟
جس کی رسول تصدیق کرے تو اس کی تصدیق کرتا پھرتا ہے؟ تجھے ضرورت کیا پڑی؟ تجھے پتہ نہیں سعد ابن ابی وقاص وہ ہے جو دنیا میں جنتی ہے؟ ارے جنتی کی زبان سے سن، وہ کہتا ہے 5 تن پاک کو مصطفیٰ نے بلایا، ایک خود ہے اور علی اور فاطمہ اور حسن حسین کو بلایا۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ اور پھر جب یہ آیت کریمہ اتری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو فرماتی حضرت ام سلمہ یہ آیت میرے گھر میں اتری، میرے گھر میں اتری، کہیے نا سبحان اللہ، یہ آیت میرے گھر میں اتری ہے۔ اور جب یہ آیت اتری تو رسول اللہ نے حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو بلایا اور اپنی چادر ان کو اڑائی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ 3 حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حسین حضور کے سامنے تھے، آپ نے چادر دی، اور حضرت علی المرتضیٰ نبی علیہ السلام کی پشت کے پیچھے تھے، ہاتھ دایاں بڑھا کے حضور نے چادر مبارک اس طرف نہیں گئی تھی ابھی، کیونکہ وہ قائم علی ظہرہ، وہ پیچھے کھڑے تھے، من وراء ظہرہ، وہ پیچھے کھڑے تھے، چادر ہاتھ سے کھینچ کر حضرت علی کے سر پہ دی الگ، اس طرح اللہم ہؤلاء علی، یا اللہ جن گھروں میں یہ آیت اتری صرف وہی میرے اہل بیت نہیں، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ اب زور سے کس نے کہنا ہے سبحان اللہ؟ آپ نے، میں تو اپنی ڈیوٹی دے رہا ہوں نا، آپ اس طرح بیٹھے ہیں جس طرح یہ میرے اہل بیت ہے۔ کتنے؟ 5 ہوئے نا؟ اور بولو تو صحیح، بولو۔ یہ شیعوں کی حدیثیں نہیں ہیں، یہ سنیوں کی ہیں، سیاہ ستہ ہے ہماری، اور سیدہ ام سلمہ ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں ہے، حضور کی پھوپھی ذات بہن تھی، پھر زوجہ بھی ہوئی، ام المومنین ہے ام سلمہ۔ ایک وہ روایت کرتی ہے کہ سعد ابن ابی وقاص جنتی ہے، وہ بیان کرتے 5 تن پاک، زور سے کہو سبحان اللہ۔ اب کیوں نظر نہیں آتا تمہیں ان حدیثوں کو؟ جو حدیثیں بڑے بڑے اجلہ صحابہ نے روایت کی نظر نہیں آتی، کیوں؟ کہ شرک ہے، یہ تو شیعت ہے۔ میں نے کہا شیعت اور ہے، فضائل ماننا شیعت نہیں، صحابہ کو تبرہ بولنا شیعت ہے، صحابہ کو بکنا شیعت ہے، حضرت امہات المومنین کو بکنا شیعت ہے، صحابہ کو بکنا شیعت ہے، حضرت مولا علی کے مرتبے کا انکار کرنا یہ خروج ہے، اور یہ وہابیہ کو نصیب ہے۔ اس کی جتنی بھی شاخیں ہیں، نہ وہ رسول کو مانتے ہیں نہ آل رسول کو مانتے ہیں، اور سنیوں کے امام تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک آل محمد پہ درود نہ پڑھ لیا جائے۔ پیار سے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ مفتی محمد شفیع دیوبندی کا بیٹا، تقریر ہو رہی تھی، ہمارے پاس رکا بھیجا، کہا آپ سے یہ توقع نہیں، آپ تو سمجھتے ہیں کہ درود جو ہے وہ شروع ہوتا ہے تشہد کے بعد، تو نماز تو ہو جاتی ہے کیونکہ سنت ہے، درود سنت ہے، اللہم صلی علی محمد سے سنت ہے، تو آپ نے کیسے کہا نماز نہیں ہوتی؟ جی اب تو وہ رسول تو پڑھ لیا ہوگی۔ میں نے کہا کہنے والا کون ہے؟ یہ بھی تو دیکھو، اہل سنت کا مقتدا ہے امام شافعی، اور امام شافعی سنت نہیں کہتے، وہ واجب مانتے اس کو۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ اور اگر تم میں ہمت ہے تو کہہ دو کہ شافعی اہل سنت نہیں ہے، ابھی مصری مار مار کے تماچے تمہارا منہ اکھاڑ دیں گے۔ الجزائر تک دنیا کے اندر اس 22 کروڑ مسلم ہیں شافعی، 22 کروڑ مسلمانوں کا مقتدا ہے جو یہ کہتا ہے آل محمد پر درود پڑھنا واجب ہے۔ زور سے کہو، زور سے کہو۔ نماز مکمل نہیں ہوتی، نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا جی کوئی رائل فیملی ہے۔ میں نے کہا رائل فیملی پر کب درود پڑھا جاتا ہے؟ کون بادشاہ ہوگا جس کی اولاد پر نمازوں میں درود پڑھا جائے؟ کہو نا سبحان اللہ۔ کون بادشاہ ہے؟ ہاں ہے بادشاہ، لیکن اللہ کی حکومت کا بادشاہ، احکم الحاکمین کا خلیفہ اعظم ہے یہ۔ کہو نا سبحان اللہ۔ یہ خلیفہ اعظم ہے احکم الحاکمین کا، یہ جناب محمد رسول اللہ ہیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں یہ جو علی ابراہیم و علی آل ابراہیم ہے، محدثین فرماتے ہیں حضور کی وجہ سے آپ کی اصل پر بھی درود پڑا گیا، حضور کی وجہ سے آپ کی اصل پر درود پڑا گیا، حضور کی وجہ سے آپ کی فرع پر بھی درود پڑا گیا۔ فرمایا حضور مرکز ہے، ان کی اصل پر بھی درود ہے، ان کی فرع پر بھی درود ہے۔
ان کی اصل پر بھی درود ہے، ان کی فرع پر بھی درود ہے، اور جان لو جو درود کے مستحق ہوتے ہیں وہ گالیوں کے مستحق نہیں ہوتے۔ آج کتابیں لکھی گئیں، خروج کے فتوے لگائے گئے ان پر۔ آخر میں بات ختم کرتے ہوئے، کیونکہ فضائل جو ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے، میں 12 ہو رہے ہیں، فضائل مناقب مسائل ختم نہیں ہونے والے، لیکن آخر میں ایک بات صرف عرض کرتا ہوں صحیح حدیث سے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے وہ نرے ولی نہیں ہیں، نرے ولی نہیں ہیں، مولا علی نرے ولی نہیں ہیں، ان کو یا علی پکارتے ہیں محدثین بھی، اور نرے ولی نہیں، مولا علی جو ہے وہ مولا ہے۔ زور سے کہو، زور سے کہو، مولا علی مولا ہیں، اور مولا محبوب کو کہتے ہیں، مولا اللہ کو نہیں کہہ رہے اس وقت۔ ہاں اللہ کا نام بھی مولا ہے، لیکن اللہ کا جو نام ہے کیا وہ مخلوق میں کسی کا نہیں ہوتا؟ اللہ رحیم ہے، حضور بھی رحیم ہے، یہ قرآن کے اندر موجود ہے جی، ہاں قرآن کے اندر موجود ہے، سمیع و بصیر ہیں، حضور کا بھی نام ہے، اللہ کا بھی نام ہے۔ ارے مولا ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم، اللہ فرماتا ہے کافروں کا کوئی مولا نہیں، نہ میں ہوں، نہ میرا رسول ہے، نہ علی ہے، کافروں کا کوئی مولا نہیں، اور رہ گئے میرے رسول مومنین، ان کا میں مولا ہوں، ان کا میں مولا ہوں، اور میرا میں ہی مولا نہیں ہوں۔ ان اللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ مولا ہے، ان اللہ ہوا مولاہ، کس کا مولا؟ ہو کون ہے؟ حضور۔ اللہ حضور کا مولا ہے، اللہ حضور کا مولا ہے۔ اب سننا مسلمانوں، سننا، وہابیہ کا شرک تو ایسے سڑک پر پڑا ہے نا، اور سڑک بھی روک کے پڑا ہے، جس طرف سے بھی جائے اٹھا متھے تے لگ جائے گوا۔ میں نے کہا یہاں تو بڑے وہ گملے وغیرہ رکھ کے سڑکوں کو محفوظ کرتے ہوئے راستہ دیتے ہیں، تم نے یہ شرک کس طرح بالکل بلاک کر کے رکھ دی ساری سڑک۔ ان اللہ ہوا مولاہ، آج ہی شاہ صاحب نے یہ آیت پڑھی، ان تتوبہ پڑھا ہے نا، لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْدَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَ بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير۔ کو ساڑھے نہ مقابلہ تو نہیں جی، نہ بس جتنا بھی ٹل لائیے تو دب کے سبحان اللہ نہیں آخری، دب کیا کہ سبحان اللہ۔ ان اللہ و مولا ہو، بے شک اللہ رسول اللہ آپ کا مولا ہے، اور جبریل بھی مولا ہے۔ اب یہ مولا اللہ ہوتا تو جبریل کو اللہ بنایا اللہ نے؟ میں کہا وابی علم تھوڑا ہو نا تو اس طرح کی باتوں میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ کہتے جی ہم خلاصہ بیان کر، ہم مفسر ہیں، صبح بھی ہوگی چربر دے آنے والا اے آر بھائی تے بیٹھا ہوں جی یہ مفسر ہے، میں نے کہا اس کی آنے تو بڑا ٹھیک کرو جا، کم از کم وہ لینس ڈلواؤ اس کی آنکھوں میں، بڑے خوفناک اس طرح جناب ہے جی۔ ان اللہ و مولا ہو، اللہ مولا ہے، جبریل مولا ہے، وصالح المومنین، میں نے کہا تو علی کو مولا نہیں مانتا، صالح المومنین، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے داتا صاحب بھی مولا ہے، غوث پاک بھی مولا ہے، غوث پاک مولا ہے، صالح المومنین۔ کوئی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے داتا صاحب پر؟ وہ صالح المومنین نہیں ہے۔ داتا صاحب مولا ہے، غوث پاک مولا ہے، غریب نواز مولا ہے، یہ ثابت کرتا ہوں میں، صالح المومنین ہے نا وہ،
اور جس کی ایک نظر سے 90 لاکھ ہندو کلمہ پڑھ جائیں وہ صالح المومنین نہیں ہوتا؟ اور تیری ساری زندگی ہو گئی 4 ہندو تو مسلمان نہیں کر سکتا۔ مولوی صاحب اکثر یہ سمجھتے ہیں آپ تقریر ہی کرتے تھے، ولی بھی پرانے جو اولیاء کا ہم تذکرہ کرتے وہ بھی تقریر کرتے، ہم بھی تقریر کرتے، کیا فرق ہے اس میں؟ میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ بھی تقریر کرتے وہ بھی کرتے، لیکن اثر میں فرق ہے نا۔ آخر تاریخ لکھتی ہے کہ لاکھوں لوگ انہوں نے مسلمان کیے اور آپ سے تو مشرک ہی بنے ہیں، مسلمان کوئی بھی نہیں بنا۔ آپ الٹا ہم سب کو مشرک ہیں، کل روٹی کھائی بسم اللہ پر مشرک، پانی پیا ہے کلمہ شریف پڑھ گا مشرک، کپڑا ڈالا ہے قبر پہ مشرک، جھنڈا لگا مشرک۔ میں نے کہا جناب سارے مشرک، تو مومن